बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगरिब और इशा के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। लोग दरवाज़ा खटखटा कर पैसे देने आ जाएंगे। अचानक बेशुमार पैसा ही पैसा आने लगेगा। मोहतरम नाजरीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज से पहले पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल लाखों का कर्ज भी ख़त्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है और ना ही मैं आपको कभी बड़े वजीफ़े बताती हूँ। सिर्फ़ एक दिन का अमल है। मगरिब से इशा के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े का असर आप खुद देखेंगे। दौलत के अनबार लग जाएंगे। ये ख़ास सूरत मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफ़ा सिद्के दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फ़कीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजल करम से दौलत पर बैठकर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफ़े में जो ताकत है, इस वजीफ़े का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्ज़ों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का ख़र्चा कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करते हुए बच्चों की फ़ीस अदा करनी होती है। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम करने लगी हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है, सजदे में रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाता है। हम हर वजीफ़े में आपको बताती हूँ कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका भी आना चाहिए, तो फिर आपको किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ़ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है वो कुछ अमाल होते हैं। आप छोटे छोटे जो हैं वो गलतियाँ करते हैं, उनको आप सुधार लें। आप अपने कारोबार में हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते थे तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिज़्क आप अपने घर में लेके आएं। कोशिश करें घर में हराम का एक लुक़मा भी किसी के पेट में ना जाए, क्योंकि हलाल रिज़्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफ़ा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरत मुबारक है, इसका वजीफ़ा है, तो इस वजीफ़े से उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। उसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम माशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों में भी कमाता होगा और उसके जो है ना 2-3 बच्चे होंगे, उससे भी आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी का रोना रोएगा। वो कहेगा जी कि बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से ज़रा पूछें, उससे पूछें कि आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है? वो फ़ौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रिज़्क है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके वारे के न्यारे होते जाएंगे। अगर आपके पास कर्ज़ है, आपके ऊपर कर्ज़ है, आपने सूद पे कर्ज़ लिया हुआ है,
تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگے، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، جہنم کے انتہائی سب سے نیچے والے گھڑے میں پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے۔ آپ کی غلطی ہے یا نہیں، دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ پیارے محترم ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی عمل والا وظیفہ ہے۔ اس عمل والے وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ عزوجل آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے محترم ناظرین، آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے نا، اسی کو پھل لگتا ہے۔ جو سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ جب آپ کبھی بلندی پہ چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پہ چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ آپ سیدھا کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکتے۔ جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں گی۔ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتی ہوں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اچھے طریقے سے عمل کو سٹارٹ کرنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا، اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ جب آپ نے مغرب کی نماز ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے وہیں پہ بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کریں، عورتوں نے گھر میں ہی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ بعد نمازی عشاء کی نماز سے پہلے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لے۔ تو پیارے محترم ناظرین، درود پاک جو ہے نا وہ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک چھوٹی سی صورت مبارکہ ہے، سورۃ علم نشرح، بہت ہی پیاری صورت ہے، بہت ہی مبارک صورت ہے، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، بہت ہی مختصر اور جامع صورت ہے۔ اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو آپ نے سکپ کر کے دیکھا ہے، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام بھی لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ آپ نے 11 مرتبہ سورۃ علم نشرح پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ پیارے محترم ناظرین، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے، ہر نبی نے اللہ پاک کے آگے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا تھا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور اتار دیا؟ ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی، وہ بوجھ اتار دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ تو بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہاں بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ چنانچہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یعنی ایسے بابرکت الفاظ ہیں، اللہ پاک خود فرما رہا ہے ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، 2 دفعہ فرمایا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی جو مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صورت مبارکہ
اپنی امت کو تحفے میں دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اتنی دولت کہ آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے۔ برکت والا رزق مانگے، سکون والا رزق مانگے۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ پیسہ زیادہ کمانے کے چکر میں بہت سے راستے اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے شارٹ کٹ اختیار نہیں کرنا۔ اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، حلال رزق مانگنا ہے اور حلال ہی رزق کمانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اتنی برکت آ جائے گی، آپ کے پیسے 1000 بھی ہوگا تو وہ ختم بھی نہیں ہوگا۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے۔ تو پیارے محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کی سمجھ آ چکی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل نیت کر لیں کہ اس وظیفے کو ہم ضرور کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں بھی ایسے وظیفے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں تاکہ میں اپنی ہر اچھی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔